بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم ملک قمرالدین شاہ پور صدر سرگودا۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو کہ انسانی زندگی میں بڑا اہم ہے، اور وہ معدہ ہے۔ اعضائے رئیسہ میں یہ سب سے ٹاپ پہ، اس کو میں اس لیے شمار کرتا ہوں کہ سارے اعضاء اس کے تابع ہیں، اور یہ اگر ٹھیک ہے تو سارے اعضائے رئیسہ ٹھیک ہے، اگر یہ خراب ہے تو یہ سارے اعضائے رئیسہ کو چن کے رکھ دیتا ہے، خراب کر کے رکھ دیتا ہے، ان کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ معدہ ہے۔ اب اس کی خرابی کہاں نہیں شروع ہوتی ہے؟ ہمارے اندر اویئرنیس نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا جو ہم کھا رہے ہیں کہ ہمارے فائدے کی ہے یا یہ ہمارے نقصان کی ہے۔ مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ عرفاً ہم سمجھتے ہیں یا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں کہ گوشت بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، دودھ بھی اچھی چیز ہے، مغزیات بھی اچھی چیز ہے، لیکن ان کو استعمال کرنے کی جو طریقہ ہے استعمال کرنے کا، اس طریقے کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ تو فائدہ مند ہوگا، قوت مدافعت بڑھائیں گے۔ اگر اس کی اپوزٹ میں استعمال کریں گے تو یہ نقصان دینے میں، ضرر دینے میں بالکل پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ ایسا نقصان دیں گے کہ آپ کی جو 25 27 30 50 سال زندگی ہے وہ ساری کی ساری دوائیوں میں اور حکیموں کے اور ڈاکٹروں کے چکر لگانے میں گزر جائے گی۔ یہ اویئرنیس بہت کم حکیم دیتے ہیں، یا بہت کم میڈیکل سائنس میں، یعنی ایلوپیتھک میں تو یہ شعبہ تقریباً نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ڈائریا ہے تو ڈاکٹر کو بھی میں نے دیکھا پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں، اس کی وقت ہی نہیں ہے کہ غذا کون سی کھانی کون سی نہیں کھانی۔ یہ ایک ہے کہ طب نبوی ہے، یہ طب یونانی ہے، یہ ہم خوراک کی طرف اس کا مریض کو جو ہے خوراک کی طرف لے کے آتے ہیں، اور خوراک سے ہی مریض کو ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کو ساتھ تھوڑا سا پش کرنے کے لیے، دھکا لگانے کے لیے ہم میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں۔ یعنی یہ میں آپ کو پرسنٹیج دوں تو خوراک کا تعلق انسانی ذہن میں 70% ہے، اور 30% جو ہے وہ ادویاتی مرکبات ہے جو ہم ساتھ لگا لیتے ہیں خوراک کے، اور اس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دوں گا۔ مثال کے طور پہ آپ صبح بیدار ہوئے اور آپ نے سوچا کہ آج مجھے گوشت کھانا ہے، طاقت لینی ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں، مجھے گوشت کھانا ہے۔ آپ گئے بازار اور آپ نے بیف خرید لیا، بیف کھایا، آپ نے اس کو بنا لیا۔ پہلی بات تو ہمیں بنانے کا طریقہ کوئی نہیں آتا ہے، ہم اتنے مسالے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ اس کا اپنا جو ہے اثر یا اس کی اپنی طاقت ہم کھو دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ گوشت جو کھایا جاتا تھا پرانے وقتوں میں، گوشت آپ دھو کے اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈال کے اس کو گلنے دیں، جب تک وہ اتنا نہ گل جائے کہ آپ کے ہاتھوں کے مسلنے سے اس کے ٹشو ٹوٹ جائے، اس وقت تک اسے گلاتے رہے، وہ گل جائے اور اس کو آپ کھائیں۔ اس میں گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس میں پیاز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس کے جو مواد ہے جسم کے اندر یا معدے کے اندر، اس کو تحلیل کرنے کے لیے اس میں ادرک، لہسن، ٹماٹر، تھوڑا سا زیرہ وہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس سے اس کے ہاضمے میں اس کو مدد ملے گی، جلدی وہ معدہ اس کو حل کر لے گا۔ ایک یہ چیز ہو گئی۔ آپ نے بڑا گوشت کھا لیا، چسکے سے کھا لیا، آپ لیٹ گئے۔ آپ لیٹنے سے فوری طور پہ جو ہے نا لوز موشن ہو سکتے ہیں، معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ معدہ خراب ہوا تو پورے جسم کو ٹینشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس گوشت کو کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنا چاہیے آپ کو۔ اس کی کیمیاوی اجزاء جو ہے وہ جگر تک صحیح معنوں میں پہنچنے چاہیے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے گوشت کھایا ہے، اگلے 24 گھنٹے میں ایسی کوئی چیز نہ کھائیں جو اس کی ہم پلہ ہو، یعنی پکوڑے ہیں یا اور تلی ہوئی چیزیں ہیں، یا انڈا ہے، یا ڈھیر سارا گھی ہے، یا ڈھیر ساری مٹھائیاں ہیں، یا ڈھیر سارے چاول ہیں، یا ڈھیر ساری بریانی ہے، یا ڈھیر سارے پکوڑے ہیں، سموسے ہیں۔ بھاری چیز نہ کھائیں آپ نے گوشت کھا لیا ہے اگلے 24 گھنٹے کے لیے، یہ معدے کے لیے اور پورے جسم کے ڈھانچے کے لیے یہ کافی ہے۔ اب آپ اس کے ساتھ کیا لگا سکتے ہیں؟ بھوک تو آپ کو لگے گی، اس کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں سلاد کھا سکتے ہیں، یعنی پچھلا کھایا ہوا بیف اس کی بھی اصلاح کرے گا، اور معدے کا جو گرمی خشکی کا ماحول بنا ہوا ہے اس کو معتدل کر لے گا۔ آپ سلاد کھا سکتے ہیں، آپ دہی کا پتلا رہتا کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چپاتی کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابلے ہوئے چاول لے سکتے ہیں، اوپر 2 4 چمچے دہی ڈال لیں، وہ آپ لے سکتے ہیں،
یا اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے 2-3 چمچ براؤن شوگر اوپر ڈال دیں، تھوڑی سی دہی ڈال دیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ معتدل ہو جائے گا۔ اگر ایسا کیا پھر تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ کیا، آپ نے بیف کھایا اور بیف کھانے کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے آملیٹ بنا دے، 1 یا 2 انڈے کا آملیٹ لے لیا آپ نے، اور آملیٹ کھانے کے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کے بعد 2 علامات آپ کے اندر پیدا ہوگی، ایک آنکھوں کا جلنا، اور دوسرا معدے کا جلنا۔ معدے کا منہ کہاں ہوتا ہے؟ پسلیوں کے سنگم میں، سینے کے سامنے، یہاں پہ میرے خیال میں بٹنوں کا اینڈ ہوتا ہے، یہ جگہ یہ فم معدہ، یہاں پہ درد شروع ہو جائے گا، یہاں پہ جلن شروع ہو جائے گی، اور اس جلن کو مٹانے کے لیے معاشرہ جو ہے یہ اندھیر نگری ہے، جیسے کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج، تو آپ کو ہر بندہ ٹپ دے گا کہ آپ کی بوتل پیئے، 7 اپ کی پیئے، کوک کی پیئے، جناب سپرائٹ کی پیئے، فلانی ٹمکانی پیئے، آپ زہر سے مارنے کی کوشش کریں گے، زہر نہیں مرے گا، زہر مزید ابھرے گا۔ وقتی طور پہ آپ کو افاقہ ہوگا، 2 4 5 6 10 15 20 منٹ میں افاقہ ہوگا کہ جلن کم ہو گئی، اس کے بعد جو جلن پیدا ہوگی وہ بغیر ڈاکٹر کے یا حکیم کے نہیں ہوگی، ختم، اس کا ختم نہیں ہونا ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے تو ہم معدے کی جلن پہ جو اٹیک کرتے ہیں سب سے پہلے وہ ہم کچور کے مرکبات، زیرے کے مرکبات، ان چیزوں سے، پودینے کے مرکبات، ترفلا کے مرکبات اب اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ انسانی معدے کے اندر وہ تیزابیت اور وہ شورا موجود ہوتا ہے جو بیف کی وجہ سے اور اس کی انڈے کی وجہ سے، آملیٹ کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، اس کو تحلیل کرنے کے لیے، ہلانے کے لیے وہ جم گئے، اس کو ہلانے کے لیے ہمیں مختلف مرکبات دینے پڑتے ہیں تاکہ اس کو پش اپ کر کے باہر، ٹھنڈا کا ہم نہیں دے سکتے، اس حالت میں ٹھنڈی چیز ہم نہیں دیں گے، ایسی چیز دیں گے جو اس چیز کو، یعنی اس کی وائرس اور پھپھوندی کو اٹھائے، اس کو اکھڑے وہاں سے، اور وہ تحلیل ہوگا، یا گیس بنے گی، ری بنے گی، نیچے سے خارج ہوگی، ڈکاروں کی شکل میں خارج ہوگی، یا پھر بھی نہیں نکلتا ہے تو پھر ہم یقیناً کوئی ایسا مرکب دیں گے جس سے اس کو اسہال، یعنی پیچس اس کو لگ جائے، تاکہ وہ مواد اس کا باہر نکلے کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ نہ ہو کہ وہ مواد اندر رہے 48 گھنٹے میں یا 72 گھنٹے میں، وہ جگر کو جا کے ڈس دے گا اور اس سے ہیپیٹائٹس ہو سکتی ہے یقینی طور پہ۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم جسم سے خارج کریں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو معتدل کر کے آپ کھاتے، بیف پر دل کر گیا تو بیف کے اندر کدو ڈال لیں، بیف کے اندر چیلے ڈال لیں، بیف کے اندر دال مونگ ڈال لیں، بیف کے اندر کوئی اور ایسی چیز ڈال لیں، پالک ڈال لیں، جس سے اس کا جو ہے نا گرمی خشکی کا ماحول جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہو جائے، وہ تھوڑا کمزور ہوگا، معتدل ہوگا، تو جسم سے اس کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے نقصان کی بجائے۔ اب فائدے سے بچنے کے لیے اس کو تحلیل بھی کریں گے، ساتھ اس کو پینے کے لیے لیمو کی شکنجین دیں گے، کیونکہ لیمو کے اندر سٹرس ہے، یعنی کھٹائی موجود ہے، جو کہ اس ماحول کو اعتدال میں لے آتی ہے۔ سلاد کافی سارا دیں گے، لسی پینے کو دیں گے تاکہ اس کا ماحول کچھ نہ کچھ بہتر ہو اور اس کی آنکھوں کی اور سینے کی جلن کا مسکن بہتر ہو۔ اب ایسا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب آپ کریں، کیجیے گا، ضرور کیجیے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مزید ویڈیو آنی ہے جس سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔